آج کوٹلی شہر کے ایک اور نوجوان متحرک جالے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سٹی کوٹلی کے سینئر نائب صدر بھی ہیں ردیف بشیر۔ اس وقت ان کو آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ ردیف بشیر صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر۔ بلا تاخیر گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت پرانی نسبت ہے آپ کی، اس نسبت کی کیا وجہ ہے اور کون کون سے عہدوں پر جو ہے وہ فائز ہو چکے ہیں پارٹی کے ابھی تک؟ فیض صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ جب بھی ہمارا کوئی پروگرام ہوا، شہید بھٹو کی برسی ہوئی یا بی بی کی برسی ہوئی، آپ میڈیا والوں نے، فیض صاحب آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور ہمیں آپ نے ہمیشہ ہائلائٹ کیا ہے جہاں بھی کوئی بھی پروگرام ہو، جس پر میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں۔ تو باقی جہاں تک بات ہے کہ میں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے کیا تھا اور اس کے بعد میں پی ایس ایف سے کم 10 سال وابستہ رہا ہوں۔ تو میں نے آج تک نہ تو پی ایس ایف کا کبھی کوئی عہدہ رکھا ہے تو نہ کبھی پی وائی او کا۔ ہمیشہ ایک پارٹی کارکن بن کے پارٹی کے ساتھ ہمیشہ کمٹمنٹ اپنی کی ہے۔ وہ بھی آپ اس کوٹلی شہر کے لوگ سب جانتے ہیں کہ میں کس طرح اپنا کام کر رہا ہوں پارٹی کے لیے۔ تو میرے لیے پارٹی عام ہے، کوئی عہدے عام نہیں ہے میرے لیے۔ ردیف بشیر صاحب، حال ہی میں جو آپ کی تنظیم سازی ہوئی سٹی کوٹلی کی، وہ جو جتنے بھی تنظیم کے لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نظر نہیں آتے، اس کی کیا وجہ؟ سر، جہاں تک تنظیم سازی کی بات ہے، بہت اچھی تنظیم سازی ہوئی ہے جس میں عمر شاہ صاحب، شاہد کمال صاحب، اس کے بعد جو ثقاف راجہ صاحب، یہ بنیادی لوگ ہیں پارٹی کے۔ ان نے ہمیشہ پی ایس ایف سے لے کے اس پارٹی تک ہمیشہ ان کی کمٹمنٹ رہی ہے۔ تو میرے عہدے کے حوالے سے جو بات ہے، مجھے سب سے پہلے چودھری یاسین صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ تمہیں ہم سٹی کا جنرل سیکرٹری اناؤنس کریں گے، کیونکہ تمہارا فیلڈ میں جس طرح ورک ہے اس ورک کے مطابق تمہارا یہ عہدہ تو نہیں بنتا ہے، لیکن پھر بھی چلیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بندہ آگے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چودھری صاحب میرے لیے عہدہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ سیاسی جو کارکن ہوتا ہے وہ عہدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس دور میں ضرورت ہے، اس عہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح آپ کی مرضی ہے۔ تو فیصل شاہ صاحب نے بھی انہیں کہا ہے، اس کے بعد جو عمر شاہ صاحب نے بھی پھر آپ سیکرٹری جنرل نہیں بنے؟ جی ہاں، پتہ نہیں کس بنا پہ مجھے سیکرٹری جنرل نہیں بنایا گیا، کچھ مجبوریاں بھی آ گئی ہوں گی چوہدری صاحب کی، کیا پتہ اس وجہ سے وہ ابھی جو سینئر نائب صدر آپ منتخب ہوئے ہیں، اس عہدے کو آپ نے قبول کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ عہدے میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ جو کارکن ہوتا ہے عہدے ان کے محتاج ہوتے ہیں، کارکن عہدوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ شہر کے دیگر لوگوں کی طرح آپ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ناراض ہیں پارٹی سے، اپنی اس سلیکشن سے ناراض ہیں؟ نہیں، ناراضگی نہیں ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ چوہدری صاحب پہ مجھے افسوس ہوا ہے کہ جس طرح مجھے جنرل سیکرٹری کے لیے ایک ذہن بندے کا بن جاتا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم جنرل سیکرٹری بنو گے۔ میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ مانگا، انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں سٹی کا جنرل سیکرٹری ہونا چاہیے۔ تو اس بنا پہ ایک ذہن کی بندے کی بات ہوتی ہے کہ ذہن جب بن جائے تو بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس عہدے پہ رہ کے کام کرنا ہے۔ آپ کا تعلق کوٹلی شہر سے ہے۔ کوٹلی شہر کے اندر جو جالے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں، وہ ہمیشہ اپنی پارٹی سے ناراض نظر آتے ہیں، گلے شکوے ہمیشہ ان لوگوں کو رہتے ہیں۔ شہر کے لوگوں کو کیوں یہ گلے شکوے رہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہی بھی اس پارٹی کا حسن ہے کہ ہم کارکن جب ناراض ہوتے ہیں تو ہماری لیڈرشپ ہمیں مناتی ہے۔ تو باقی جس طرح آپ جماعتیں دیکھ لیں، ان کے لیڈر جو کارکن اگر ناراض ہوتے ہیں تو ان کی لیڈرشپ انہیں تو میرے خیال میں لفٹ تک نہیں کرواتی۔ تو یہ پیس پارٹی ہے جس میں جمہوریت ہے، جس میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو گلے شکوے تو گھر میں ہوتے ہیں، تو یہ تو بنتے رہتے ہیں جب تک۔ دیگر پارٹی سے آفر تو ہوتی ہوگی، شہر کے اندر بڑے متحرک ہے، بڑا کام ہے، آپ کا ورک ہے پارٹی کے لیے، کبھی کسی پارٹی سے آفر ہوئی یا کبھی کسی اور سیاسی پارٹی میں جانے کا سوچا آپ نے؟ دیکھیں جی، آفریں تو ہمیشہ ہوئی ہیں۔ چند میرے جو دوست بھی ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، مسلم کانفرنس میں بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جیسا ایک نظریاتی کمٹمنٹ انسان ہمیں جو کام کرنے والا چاہیے۔ لیکن میں نے کسی شخصیت کی وجہ سے تو پیس پارٹی جوائن نہیں کی تھی۔ میں نے اس بھٹو شہید کے نظریے کو میں نے فالو کیا تھا۔ میں نے پیس پارٹی کے منشور کو، دستور کو پڑھ کے میں نے پیس پارٹی میں رکنیت لی تھی۔ تو یہی میرا جینا مرنا جب تک میں زندہ ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، بھٹو شہید کے نظریے کے ساتھ ہے۔ ردیف بشیر صاحب، کبھی کوئی ایسا لمحہ آپ کی زندگی میں آیا ہو، اس لمحے آپ نے یہ سوچا ہو کہ آپ نے پارٹی کو چھوڑ دینا ہے، یا من نے یہ چاہا ہو کہ بالکل آپ پارٹی کو اب چھوڑنا ہے؟ سر، آج جو میں زندہ ہوں، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بی بی شہید 27 دسمبر کو جب وہ راولپنڈی میں تھی تو میں بالکل بی بی کے جب بلاسٹ ہوا تو میں قریب تھا۔
تو یہ اب جو دوسری زندگی ملی ہے تو میرا جینا مرنا اس پارٹی کے لیے کبھی بھی نہیں سوچا کہ پارٹی سے باہر جاؤں گا. اپنی جدوجہد کروں گا, جنگ لڑ رہا ہوں اور لڑوں گا. ہمیشہ ورکروں کے لیے بھی لڑائی لڑی ہے, اور جو لیڈرشپ ہے ہماری انہوں نے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ یہ صحیح بھٹوسٹ ہے. آپ کے رویے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو سینئر نائب صدر کو عہدہ آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ نے دل سے قبول نہیں کیا. اس کے اوپر پارٹی کے اہم رہنماؤں نے آپ سے رابطہ کیا ہو, چودھری محمد یاسین صاحب نے آپ سے رابطہ کیا ہو, ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہو آپ کی؟ نہیں, میری ابھی تک تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی, تو نہ انہوں نے ابھی تک کسی نے رابطہ کیا ہے. ہاں, مجھے عارف شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے, تو بھی چوہی صاحب کے نمائندے ہیں, کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ چوہی صاحب نے انہیں کہا ہو. تو ابھی تک ویسے مجھ سے ڈائریکٹ کسی لیڈرشپ نے رابطہ نہیں کیا ہے. کارکنان کی پارٹی ہے, آپ نے بات خود کی کہ اس میں کارکنان کی سنی جاتی ہے, جمہوری پارٹی ہے. آپ ہی کے پارٹی کے بے شمار لوگوں کو پہلے پارٹی سے نکالا گیا, شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے, بعد میں وہ نوٹسز واپس لیے گئے, ان کی پارٹی کی رکنیت بحال کی گئی. یہ آپ کی پارٹی میں ہو کیا رہا ہے سر؟ سر, یہ جو ان لوگوں کی رکنیت بحال بھی کی گئی ہے, نکالے بھی گئے ہیں, تو یہ غلط فہمی کی بنا پہ ہو گیا تھا. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح فرحت عباس شاہ صاحب, محمد علی راٹھور صاحب, چودھری الیاس صاحب, جن کی ایک ہسٹری ہے اس شہر میں. ہم جب چھوٹے تھے تو دیکھتے تھے کہ یہی لوگ جھنڈے اٹھائے پارٹی کے مارشل آرٹس دور سے لے کر آج تک وہ پارٹی کا ہی نعرہ لگا رہے ہیں, پارٹی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. اس میں میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نظر انداز کیا گیا ہے, تو نہ ان کو کوئی نظر انداز کر سکتا ہے. محترمہ کی شہادت کے بعد کوٹلی شہر کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں برسی کے, ان میں سے ایک ایونٹ آپ کے گھر ہوتا ہے. ایک برسی کا پروگرام آپ بھی کرتے ہیں اور شروع سے ہی کر رہے ہیں, اور کوٹلی شہر کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ آپ کے گھر پر موجود ہوتے ہیں. محترمہ کے ساتھ اس قدر محبت کی وجہ کیا ہے؟ بی بی شہید کے فلسفے کے ساتھ جو انہوں نے اس دنیا کے محنت کشوں کے لیے, جو پاکستان کے محنت کشوں کے لیے, جو کشمیر کے محنت کشوں کے لیے وہ ایک آواز بنی. انہوں نے ہر فورم پر محنت کشوں کے لیے کی جنگ لڑی ہے. شہید بھٹو کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو ہی تھی جنہوں نے اس پارٹی کو سنبھالا, جنہوں نے اس ملک کے محنت کشوں کو ایک ان کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ چلی, اور دیکھ لیا آپ نے کہ انہوں نے اپنی جان بھی انہی محنت کشوں کی وجہ سے دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے؟ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو لگ رہا ہے تو وہ تو بہت ہی مشکل حالات میں جا رہے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی والے اس وقت وہ ڈرے ہوئے ہیں. جو پاکستان میں انہوں نے جو حالات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے سامنے, غربت, مہنگائی, بے روزگاری, جو اس طرح عوام کا اتصال ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ الیکشن میں جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے. عدم اعتماد کی جو ہے وہ چرچا بہت زیادہ ہو رہی ہے. ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو. تو ایسی صورتحال میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چودھری محمد یاسین صاحب وزیر اعظم ہوں, تو آپ کے ان کے ساتھ تعلقات تو اچھے ہونے چاہیے. بہت اچھے تعلقات ہیں چوہے صاحب کے میرے ساتھ, وہ مجھ سے بہت پیار بھی کرتے ہیں. تو پارٹی میں چھوٹے موٹے اختلافات ہو جاتے ہیں, تو اختلافات تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پرائم منسٹر وہ بن گئے تو وہ میرے پرائم منسٹر ہوں گے. ردیف بشیر صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ نئے لوگ جب آگے آئے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے پرانے کمیٹڈ لوگ, نظریاتی لوگ جو وہ پیچھے ہو گئے ہیں, فرسٹ لائن والے سیکنڈ لائن پہ چلے گئے, کہیں آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ سر, یہ نئے لوگ تو نہیں ہیں, یہ ان کی دوسری نسل بھی اس پارٹی میں ہے. جس طرح امر شاہ کو دیکھ لیں, شاہد کمال کو دیکھ لیں, اسقاف راجہ کو دیکھ لیں, ان بھائیوں کی ایک جدوجہد بہت زیادہ ہے, ان کی ایک ہسٹری ہے. تو یہ دوسری نسل سے بھی اس پارٹی میں, یہ نئے لوگ نہیں ہو سکتے. آپ پارٹی سے ناراض نہیں ہیں, یہ کیسے سمجھائیں گے اپنی لیڈرشپ کو, اپنے کارکنان کو, اپنے پارٹی ورکرز کو؟ 27 فروری کے حوالے سے جو بلاول بھٹو صاحب نے جو لانگ مارچ کی کال دی ہے, ہم چودھری یاسین صاحب کے ساتھ بے نظیر بھٹو شہید یوتھ فورم جو ہم نے بی بی کی شہادت کے بعد جو 12-13 سال پہلے ہم نے بنایا تھا, ہم بھرپور قوت کے ساتھ اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ اس قافلے کو کامیاب کریں گے. جو لانگ مارچ ہے اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کا تعلق شہر سے ہے, اہلیان کوٹلی کے لیے, شہر کے لوگوں کے لیے کوئی پیغام؟ شہر کے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں. پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے. پیپلز پارٹی اس ملک کے محنت کشوں کی جماعت ہے. جب بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی اس نے ہمیشہ اس ملک میں بے روزگاری کے خاتمے کی بات کی, بے روزگاری ختم کی. بینظیر کو سپورٹ پروگرام سے لے کر آپ نے دیکھا جو آج جو صحت کارڈ جو یہ بھی بینظیر کو سپورٹ پروگرام کا ایک حصہ ہے. تو شہر کے لوگوں نے اس طرح پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر
चौधरी मोहम्मद यासीन को असम्बली में पहुँचाया है, तो उसके आपको रिज़ल्ट कुछ अरसे के बाद आना शुरू हो जाएंगे तामीर और तरक्की के हवाले से। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको लगता है कि रदीफ़ बशीर साहब अपनी पार्टी से नाराज़ नहीं हैं? आपको ये भी लगता है कि रदीफ़ बशीर साहब को चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से कोई गिला नहीं है? आज की इन गुफ्तगू के ऊपर, इनकी गुफ्तगू के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका मेज़बान फैसल मुनीर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।